أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إنها لظى ہرگز نہیں، یقیناً وہ شعلے مارنے والی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، سر اور چہرے کی کھال کو کھینچ لینے والی ہے، تدعو من ادبر وتولی، بلائے گی اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری اور منہ پھیر لیا، وجمع فأوعى، اور مال جمع کیا اور سنبھال کر رکھا، فرمایا کلا، یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ کسی مجرم کو اس کے بدلے میں اس کے بیٹے یا بھائی یا بیوی یا ماں باپ یا رشتہ داروں کو پکڑ لیا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ وار ہے۔ اور فرمایا انہا لظا، لظا لظیہ یلزا سے مصدر ہے، اور مصدر لایا جاتا ہے اسم الفاعل کے طور پر، اور مراد اس سے ہوتا ہے مبالغہ پیدا کرنا۔ فرمایا کہ وہ بہت شعلے مارنے والی آگ ہے، اور اس کے شعلے جہنمیوں کے سر اور چہرے کی کھال کو جلا کر گرا دیں گے، ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی اور چمڑے بار بار جلیں گے اور دوبارہ بنیں گے، لیکن دل اپنی جگہ پر قائم رہے گا تاکہ عذاب کی تکلیف زیادہ سے زیادہ محسوس ہو۔ دل کو جہنم کی آگ جلا کر ختم نہیں کرے گی، بلکہ باقی اعضاء کو وہ جلائے گی اور دل سلامت رہے گا۔ سلامت رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگا، ورنہ اس کی گھبراہٹ اور آگ کی جلن اور تپش تو دل کو بھی پہنچے گی۔ فَمَا تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى، ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کی ایک لمبی گردن ہے اور اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور اس کے کان ہوں گے جس سے وہ سنے گی، اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بولے گی۔ تو اس دن تو انسان کے سارے اعضاء بولیں گے، زمین بولے گی، اور کائنات کی ہر چیز بول کر گواہی دے گی، تو جہنم کا بولنا اس میں کوئی عجیب بات نہیں۔ فرمایا وہ بلائے گی، لیکن اس کا بلانا ایسا نہیں ہوگا کہ جو چاہے جائے اور جو چاہے نہ جائے، بلکہ وہ جسے بلائے گی پھر اسے وہ اٹھا کر اپنے پیٹ میں ڈال لے گی۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، وعاء کہتے ہیں برتن کو، مال کو جمع کرنا، پھر اسے سنبھال کے بند کر کے رکھنا اور غریبوں کو نہ دینا۔ تو میں ان لوگوں کو جہنم اپنی طرف بلائے گی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن الحکم ایک صحابی ہیں، وہ کبھی اپنی تھیلی کا منہ باندھتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ مال کو سنبھال کے نہ رکھو، بلکہ اس میں سے مسلسل خرچ کرتے رہو۔
آج کل بینک اکاؤنٹ بھی سنبھال کر رکھنے والی اور برتن میں بند رکھنے والی بات ہے. تو فرمایا کہ مال کو جمع کرنا اور سینت کر رکھنا یہ انسان کے جہنمی ہونے کی نشانی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان کو کم ہمت پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو چلانے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بہت روک کر رکھنے والا ہوتا ہے. اور میں انسان کم ہمت اور تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ تھوڑی سی تکلیف آئی تو آدمی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور تھوڑا سا مال آ گیا تو اس کو اس طرح اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گیا کہ کسی غریب مسکین کو اس میں سے دینے سے گھبرانے لگا. الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے. للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور نہ مانگنے والے کے لیے. فرمایا کہ نمازی اس سے مستثنیٰ ہے. نمازی ایسے نہیں ہوتے کہ جو مصیبت میں گھبرانے لگ جائیں اور مال ملے تو بخیلی پہ اتر آئیں، بلکہ نمازی وہ ہیں جو جن کو اللہ نماز کی برکت سے یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور خوشحالی میں اللہ کا اور بندوں کا حق ادا کرتے ہیں. عرب کہتے ہیں ماء دائم، ایسا پانی جو حرکت نہ کر رہا ہو، کھڑا پانی. تو صلاتہم دائمون کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ پرسکون ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں حرکات نہیں کرتے. کبھی اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنے لگ جانا، کبھی داڑھی میں ہاتھ پھیرنا، کبھی بالوں میں ہاتھ پھیرنا، یہ خشوع کے نہ ہونے کی دلیل ہے. تو فرمایا کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. 8 کے نمازی ہیں، 8 کے نمازی نہیں ہیں. یہ نہیں کہ 4 نمازیں پڑھ لی اور 5ویں چھوڑ دی، یا 8 دن نماز پڑھ لی اور 8 دن چھوڑ دی. فرمایا نہیں، وہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہوتا ہے، جو مانگے اس کے لیے بھی، جو نہ مانگے مسکین اس کے لیے بھی. تو معلوم ہوا کہ یہ زکوٰۃ تو مکہ مکرمہ میں فرض نہیں تھی، یہ صورت مکیہ ہے، لیکن وہاں خیرات اور صدقہ دینے کا حکم بہرحال موجود تھا. بلکہ مشرکین عرب بھی اپنے مالوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے نکالا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے اور یہ اللہ کا حصہ ہے. مگر مدینہ میں جب پہنچے تو پھر زکوٰۃ فرض ہو گئی. لیکن فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنا مال غریبوں کو دیتے رہتے ہیں. اب یہ حصہ وہ کتنا مقرر کرتے ہیں، یہ ان کے ایمان اور تقوی کے مطابق اللہ پاک جتنی توفیق دے اتنا حصہ وہ مقرر کرے. والذین یصدقون بیوم الدین،
اور وہ لوگ جو بدلے کے دن کو سچا جانتے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں ان عذاب ربهم غیر مأمون یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں کہ جس سے بے خوف ہوا جائے فرمایا کہ قیامت کے دن پر عقیدہ ہونا یہی انسان کو مال خرچ کرنے پہ آمادہ کرتا ہے. اگر آدمی کو پتہ ہو کہ قیامت نہیں ہونی تو پھر وہ اپنا مال کیوں کسی غریب کو دے گا؟ اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ رب کا عذاب ایسی چیز ہے کہ اس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا. والذین هم لفروجہم حافظون اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں الا علی ازواجہم مگر اپنی بیویوں پر او ما ملکت ایمانہم یا وہ لونڈیاں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں فإنہم غیر ملومین ان کے پاس آنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك تو جو کوئی اس کے سوا راستہ تلاش کرے فأولئك هم العادون تو یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. فرمایا اللہ کے بندوں کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی بہت حفاظت کرتے ہیں، لیکن بیوی یا لونڈی کے پاس جانا ان کے لیے جائز ہے، اور اس کے سوا جو راستہ بھی شہوت پوری کرنے کے لیے اختیار کیا جائے وہ حرام ہے، چاہے وہ لواطت ہو، چاہے وہ مشت زنی ہو، چاہے وہ جانوروں کے ساتھ بدفعلی ہو، چاہے لڑکوں کے ساتھ لواطت ہو، اور چاہے کسی غیر عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا ہو. یہ سارے طریقے فرمایا کہ حد سے گزرنے والے لوگوں کے ہیں. ترجمہ ایک بار کلا انہا لظی ہرگز نہیں یقیناً وہ جہنم شعلے مارنے والی ہے نزاعۃ للشوا سر اور چہرے کی کھال کو کھینچ لینے والی ہے تدعو من ادبر وتولا پکارے گی اسے جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا وجمع فأوعى اور مال جمع کیا اور سنبھال کر رکھا ان الانسان خلق ہلوعا یقیناً انسان تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے اذا مسہ الشر جزوعا جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بہت روکنے لگتا ہے إِلَّا الْمُصَلِّينَ سوائے نمازیوں کے الذين هم على صلاتهم دائمون
وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور نہ مانگنے والے کے لیے، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو بدلے کے دن کو سچا جانتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ان عذاب ربهم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں رہا جا سکتا، والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا ان لوڑیوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو ان پر ملامت نہیں کی جائے گی، فمن ابتغى وراء ذلك، جو کوئی اس کے علاوہ راستہ تلاش کرے، فأولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔